اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے عربوں کے تعلق سے کچھ اہم معلومات دیکھی تھی اور واقع زمزم اور عبد المطلب کی نظر کے تعلق سے کچھ معلومات دیکھی تھی۔ ہم اب بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والے جو حالات عربوں کے تھے اسی تعلق سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس میں ایک وضاحت میں سمجھتا ہوں کافی ضروری ہے۔ ہم نے سیشن 4 میں جو ہے واقع فیل دیکھا تھا اور سیشن 5 میں ہم نے عبد المطلب کی نظر اور زمزم کا جو واقعہ پیش ہوا تھا وہ دونوں ہم نے سیشن 5 میں دیکھے تھے۔ اصل جو ہے واقعہ فیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 52 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے، اور جو واقعہ زمزم یا عبد المطلب کی جو نظر ہے وہ تقریباً عبد المطلب کے صرف ایک بیٹے حارث اس وقت موجود تھے جب عبد المطلب نے وہ نظر مانگی۔ چونکہ عبد المطلب کا اس وقت ذکر نہیں آیا تھا اس لیے یہ واقعہ اس وقت میں نے نہیں رکھا، اور عبد المطلب کا جب ذکر آیا واقع فیل میں تو اس لیے پھر میں نے اس کے بعد ان کے تعلق سے جو ہے ڈیٹیل رکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ کچھ عرصے بعد عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے طے ہوا۔ آمنہ بنت وہب جو ہے بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، ان کے والد جو ہے اس قبیلے کے سردار تھے اور کافی معزز گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان سے عبداللہ کا نکاح طے پایا، اور یہ بنو زہرہ جو ہے مکہ میں ہی موجود تھا، تو آمنہ بنت وہب نکاح کے بعد مکہ ہی میں عبد المطلب کے گھر جہاں پر عبداللہ رہتے تھے وہاں پہ رہنے لگی۔ نکاح کے چند دن بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو جو ہے مدینہ کسی سلسلے سے بھیجا، اور دوران سفر ہی جو ہے وہ وفات پا گئے۔ اس میں دو وضاحتیں ملتی ہیں تاریخ میں۔ ایک یہ ملتی ہے کہ عبد المطلب نے ایک قافلہ جو ملک شام جا رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، اس میں عبداللہ کو تجارتی سلسلے سے ملک شام بھیجا تھا، اور دوران سفر واپسی کے دوران عبداللہ کی طبیعت جو ہے مدینہ میں خراب ہوئی اور وہ وہاں پہ وفات پا گئے۔ دوسری وضاحت یہ ملتی ہے کہ کچھ کھجوروں کے لیے مدینہ بھیجا تھا، اور مدینہ میں ہی جو ہے جب وہ واپسی کرنے لگے تھے تو جب ان کی طبیعت وہاں پہ خراب ہوئی اور وہ وہیں پہ وفات پا گئے۔ تو یہ مورخین نے دونوں جو ہے واقعات کو ذکر کیا ہے تاریخ میں، اور دونوں واقعات جو ہے تاریخ اسلام اور الرحیق المختوم دونوں میں ذکر کیے گئے۔ تو عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی قبر جب آمنہ بنت وہب کو ملی تو کافی غمزدہ ہوئی، اور انہوں نے بہت بہترین کچھ اشعار اس وقت عبداللہ کی یاد میں پڑھے۔ ہم نے پچھلے فرسٹ سیشنز میں کچھ ذکر کیا تھا کہ عربوں کا جو شوق تھا وہ شاعری سے کس طرح ان کو مہارت تھی کہ ان کے لیے کوئی وقت یا سبجیکٹ کی ضرورت نہیں تھی، مطلب وہ بات کرتے کرتے کچھ اشعار کہہ دیتے تھے، اور کافی بہترین مہارت ان کو شعروں پہ تھی۔ تو یہ اس کی سب سے بہترین مثال ہے کہ آمنہ نے جب عبداللہ کی موت کی خبر ان کو جب ملی تو انہوں نے جو اشعار پڑھے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ وہ خردش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔
اور بڑے دانا رحم دل تھے وہ. یہ اصل میں اردو ٹرانسلیشن ہے. انہوں نے جو عربک میں کچھ اشعار پڑھے تھے تو انہوں نے غم کرنے کا عربوں میں ایک یہ بھی طریقہ تھا کہ جب انہیں کوئی غم کی خبر ملتی تو فوراً وہ کچھ اشعار سے یا ایکسپریشن جو کا طریقہ تھا وہ اشعار کے انداز میں بھی کیا کرتے تھے. تو یہ بہت بہترین مثال عربوں کے اس جو دور جہالت کہیے یا یہ رسم تو مطلب اسلام کے آنے کے بعد بھی باقی رہی. تو جب قبر موت جو ہے عبداللہ کی آمنہ بنت وہب کو ملی تو انہوں نے یہ اشعار کہے. اور عبداللہ نے جو ہے اپنی وراثت میں تقریباً 5 اونٹ اور کچھ بکریاں، ایک بکریوں کا ریوڑ تھا اور ایک لونڈی، حبشی لونڈی تھی. لونڈی اصل میں غلام، جو عورتیں غلام ہوتی ہیں ان کو لونڈی کہتے ہیں. تو عربوں میں پہلے لونڈیوں کا بھی کنسیپٹ تھا. غلام لونڈا آدمی جو ہے تو اس کو غلام کہتے تھے اور عورت جو ہے اس کو لونڈی کہتے تھے. اور یہ عربوں میں پرانا رواج تھا. بعد میں اللہ کے رسول صاحب نے اس کو جو ہے ایک مصلحتاً اس چیز کو ختم کروا دیا گیا تھا. تو اس طریقے سے عبداللہ کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قبل ولادت ہی یتیم ہو گئے. اس میں ایک اور وضاحت یہ ملتی ہے کہ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے، ان کی عمر جو ہے 2 مہینے کی تھی جب عبداللہ کا انتقال ہوا. اور کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور وہ آمنہ بنت وہب کے مطلب پیٹ میں ہی تھے اور آپ کے والد اس دنیا سے وفات پا گئے. تو یہ دونوں تاریخ میں معلومات ہم کو ملتی ہے. تو یہ ساری معلومات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے تعلق سے تھی. انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا میں جو علاماتیں ان کی پیدائش کے تعلق سے ہوئی ہے اور کس طریقے سے دنیا نے اس چیز کو ظاہر کر دیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، اس تعلق سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.